وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ اور اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کر چکے ہیں کہ اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا یکفر بہا، کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ تم لوگ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یہ حکم کہاں نازل ہوا؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ تو ہے مدنی، اور اس سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ تو اس مکی آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، ان کو غلبہ حاصل نہیں تھا۔ اب کسی محفل میں کافر بیٹھے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے کسی حکم کا، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کریم میں نازل ہوئے ہیں، تو وہ قرآن کا ہی مذاق ہو گیا۔ تو مسلمان ان کو روک تو نہیں سکتے تھے بازو کی قوت سے، لیکن ان کو یہ حکم تھا کہ پھر ایسی محفل میں مت بیٹھیں جہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی اس درجے کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے قرآن کا، اس کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ اگر وہاں بیٹھے رہیں گے تو وہ غیرت ایمانی کے اوپر کمپرومائز کریں گے، اور اس کی وجہ سے ان کی غیرت ایمانی آہستہ آہستہ کمزور ہونا اور کم ہونا شروع ہو جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی آ جائے کہ پھر ان کے سامنے یہ سب کچھ کیا جائے اور ان کو برا بھی نہ لگے، انہی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اگر آپ وہاں نہیں روک سکتے تو ان کے ساتھ ٹھہرے بھی نہ، وہاں اس محفل میں شریک بھی نہ رہیں۔ کوئی شراب کباب کی محفل چل رہی ہے تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ جی میں تو اس میں پینے پلانے میں شریک نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا کہ کوئی ایسے ہی پینے پلانے کی محفل تھی، اور ان کے ساتھ ایک ایسا صاحب بھی شریک محفل تھا جو روزے سے تھا۔ اب روزے کی حالت میں تھا، اس نے تو یہ حرکت نہیں کی، لیکن وہ اس محفل میں شریک رہا تو دوسروں کے ساتھ اس شخص کو بھی سزا دی گئی، اور اس کا یہ عذر وہ قابل قبول نہیں ہوا کہ جی میں تو روزے سے تھا، کیونکہ اس سے نافرمانی یہ ہوئی ہے کہ وہ اس محفل میں شریک کیوں رہا، اگر نہیں روک سکتا تھا تو اس کو چھوڑ کر اٹھا کیوں نہیں۔ بالکل یہی حکم ہوگا ایسی محفل کا جہاں رقص و سرور کا بازار گرم ہے اور یہ صاحب بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر یہ روک نہیں سکتا تو کم سے کم اپنے کو تو جدا کر لے۔ بہت سارے لوگ ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داری بچانا بھی تو فرض ہے۔ بھائی یہ اس وجہ سے اگر رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو اس کی ذمہ داری تو اس رشتہ دار پر ہوگی جس نے اس محفل کو ان غلاظتوں سے پاک نہیں کیا۔ اس کی ذمہ داری آپ پر تو نہیں ہوگی، اس کو معلوم ہے کہ آپ کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے، آپ ان ساری باتوں کی وجہ سے اس محفل میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا
تو اس کا مطلب ہے وہ روکنے کا ذمہ دار ہے اور وہ آپ کو اٹھ کر جانے کا ذمہ دار ہے، آپ نہیں ہے قصوروار اور ذمہ دار۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، انکم اذا مثلہم، اگر تم وہیں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، وہی غیرت ایمانی تمہاری بھی وفات پا جائے گی، تم بھی راضی ہو جاؤ گے ان کی ان حرکتوں سے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا یعنی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، ورنہ ان کے درجات وہاں الگ الگ ہوں، کیونکہ قرآن میں ہی ہے کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں۔ اور ان منافقین کا حال یہ ہے کہ الذین یتربصون بکم، وہ تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، یعنی مذبذبین ہے، جیسے کہ آگے یہ لفظ آ بھی رہا ہے کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ کھلے طور پر کفار کے ساتھ ہیں نہ دلی طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اگر کافروں کو غلبہ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ تربصون بکم، تمہارے انتظار میں ہے، فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح مل جائے، تم لوگوں کو فتح مل جائے تو کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، لہذا ہمیں بھی کچھ حصہ دو مال غنیمت میں سے۔ وإن كان للكافرين نصیب، اور اگر غلبہ حاصل ہو جائے وقتی طور پر کافروں کو تو قالوا کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، ان کافروں کو جا کر کہ کیا ہم نے تم پر غلبہ نہیں پا لیا تھا، مطلب ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر آئے تھے اور ہم نے تمہارا گھیراؤ کر لیا تھا اور تم پر غلبہ پا لیا تھا، ہم اگر چاہتے تو تمہیں نقصان پہنچاتے، ہم پہنچا دیتے یا مسلمان پہنچا دیتے، تو کس نے روکا مسلمانوں کو تمہیں نقصان پہنچانے سے؟ تو دیکھیں جھوٹ بھی کیسے بول رہے ہیں، انتہائی صفائی سے، نہ تو صراحتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچایا ہے، سوالیہ انداز میں، جیسے کسی کو کہا جائے نا کہ تم شریک نہیں ہوئے آج کی محفل میں، تو آگے سے وہ سوال کرتا ہے، اگر چلاک ہوگا نا جھوٹ بولنے میں مشاق ہوگا، وہ کہے گا کہ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا وہاں؟ اب وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے، نہ تو صراحتاً یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں تھا، میں اس محفل میں شریک تھا، نہ صراحتاً انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں شریک ہو سکا، بلکہ سوال داغ رہا ہے کہ کیا تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا؟ اگر وہ پوری تسلی سے جواب دے دے گا کہ ہاں میں نے تمہیں نہیں دیکھا، تم وہاں نہیں تھے، تو پھر چپ کر جائے گا، مطلب مان جائے گا ہاں میں وہاں نہیں تھا، اور اگر وہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا تو جتلا دے گا کہ یار عجیب بات ہے کہ تم نے ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ تو یہی انداز ان لوگوں نے منافقین نے اپنایا کافروں کے ساتھ کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، تم پر غلبہ نہیں کر لیا تھا، اور وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ یہ تو ہم نے روکا ہے اور ہم نے تمہارا گھراؤ کر کے گویا کہ مسلمانوں سے تمہارا دفاع کیا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہاں تو تم چغمہ دے لیتے ہو، یہاں تو چپڑی باتیں کر کے مسلمانوں کو یا کافروں کو رام کر لیتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر غلبے کی راہ نہیں دے گا کہ وہ کسی طریقے سے غلبہ پا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں وقتی طور پر یہ چیزیں چلیں گی، لیکن بہرحال انجام کا وہ مسلمانوں کا ہی ہے، اور انجام میں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، پکا سچا مومن بنائے۔